بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 912۔ تمام ناظرین کو ایک بار پھر میری طرف سے خوش آمدید اور محبتوں برا سلام۔ ناظرین گرامی، پیش خدمت ہے بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین میں اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوی کے نفیس کھانے چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک و ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب اور احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکشی اور شرارتوں کے عادی اور خدا کے نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنے سرینیوں پر گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ معافی کی دعا مانگتے ہیں کہ بدلے ایک دانہ ہے ایک بال بال میں کہتے ہوئے اور مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھسٹتے چلے گئے۔ فرمانے ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں میں قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنجران میں آم کی گٹھلی کے برابر گٹھلیاں نکل آتی ہیں، جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور دردناک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے لگتی ہے، اور مریض شدید درد اور شدید بے چینی اور بے قراری میں تڑپ تڑپ کر جلد مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے، اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا دور دورہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 58 تا 59، اور جب ہم نے فرمایا کہ تم اس بستی میں جاؤ، پھر ان میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو، اور یہ کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تو ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتار دیا ان کے فسق اور بے حکمی کا بدلہ دینے کے لیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر و مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے، کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے، دنیا میں ہی قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ تفسیر ساوی جیم الف صاد 32۔ معزز دوستوں، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔